کہ جس بندے میں تکبر ہے وہ کس مقام پر ہے، کس جگہ پر ہے، اور اس کا انجام کیا ہے، اور تکبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیا ہے۔ تو پہلے ایک نصیحت آموز حکایت سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے ایک ایسی تحریر لکھ کر دو، کچھ ایسا لکھو کہ جب میں اسے دیکھوں نا خوشی کے وقت تو اس وقت مجھ پر غم طاری ہو جائے، خوشی چلی جائے غم آ جائے، اور جب میں غم کی حالت میں دیکھوں نا، جب مجھے دکھ ہو، میں دکھی ہوں، تو اسے دیکھ کر مجھے خوشی مل جائے۔ لہذا وہ وزیر بڑا عقل مند تھا، ایک دانا آدمی تھا۔ آج ہماری جو دوستیاں ہیں نا، وزیر کسے کہتے ہیں کہ تم جسے اپنے نیچے رکھتے ہو، جس سے صلاح مشورہ کرتے ہو، وزیر کہا جاتا ہے، مشیر کہا جاتا ہے، جو تمہارے بعد تمہارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح مشیر ہیں جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، علی جاں، یہ جتنا جنگ و جدل، یہ جتنا نظام خراب آپ کے دور خلافت میں ہوا، یہ پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ان کے دور میں اتنا یہ خراب نہیں ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان کے مشیر ہم تھے، تو جب ہم مشورہ دیتے تھے، ایسا مشورہ دیتے تھے وہ اس پر عمل کرتے، اور کبھی بھی کوئی کام خراب نہ ہوا، کبھی بھی کوئی نقصان نہ ہوا، کبھی بھی بد امنی نہ ہوئی۔ اور ہمارے مشیر تم ہو، جو تم مشورہ دیتے ہو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب تم سوچ لو کہ کیسے مشورے دیتے ہو۔ یعنی مشیر اور وزیر کا یہ کام ہوتا ہے، وہ مشورہ دیتے ہیں، پھر یہ نظام میں سلطنت چلتے ہیں۔ تو پہلے کے لوگ دنا لوگوں کو اپنا دوست بناتے تھے، اپنا وزیر رکھتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنی دوستیوں کو دیکھیں، ہمارا جو معاشرے کا بدنام بندہ ہوگا نا، معاشرے میں جو بدماشی دکھانے والا ہوگا، جو چلاک ہوگا دنیا داری کے معاملے میں، اور جو دوسروں کو ڈرانے والا، دھمکانے والا، طاقتور ہوگا، ہم اس سے دوستی لگانا پسند کریں گے۔ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ دین والا کتنا ہے، یہ میری بلائی کتنی چاہتا ہے، یہ مجھے اچھا مشورہ کتنا دے گا، تو یہ میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا داری کے لحاظ سے یہ کتنا شاطر آدمی ہے، ہم اس سے دوستی کرتے ہیں۔ تو حالانکہ دوستی اس سے ہونی چاہیے جو دنا ہو، تمہیں اچھا مشورہ دینے والا ہو۔ تو بادشاہ وقت جو ہوتے تھے وہ وزیر مشیر اسے بناتے تھے جو دنا لوگ ہوتے تھے۔ اب دنا نے جو کیا وہ اب سنیں۔ تو جب بادشاہ نے کہا نا ایسی تحریر لکھ کر دو کہ جب میں اسے خوشی کے وقت دیکھوں تو خوشی چلی جائے، غم آ جائے، جب غم کے وقت دیکھوں تو وہ غم چلا جائے، خوشی آ جائے۔ اب آپ سے میں پوچھوں یا مجھ سے کوئی پوچھے کہ کوئی لکھنے کے لیے کہے تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم سوچیں گے کیا لکھیں ایسا، یہ کیا بات ہوئی کہ جب خوشی کے وقت دیکھیں تو غم آ جائے، غم کے وقت دیکھیں تو خوشی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وزیر نے، اس دنا آدمی نے کیا لکھا؟ صرف چند لفظ لکھے۔ وہ چند لفظ کیا تھے؟ یہ لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کیا لکھا ہے ایک تحریر میں کاغذ پر؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس اتنا لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب وہ جو بادشاہ وقت تھا نا، وہ کہتا جب مجھے بڑی خوشی ہوتی نا، میں بڑا خوش ہوتا، تو مجھے بڑی آسائش ہوتی، آرام ہوتا، سکون ہوتا، صحت ہوتی، تو میں اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتا، تو میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو نکالتا اور سامنے رکھ کر اسے بغور پڑھتا۔ تو جب میں اسے پڑھتا نا تو اس پہ لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو میں غمگین ہو جاتا کہ یہ خوشی کا وقت بھی گزر جائے گا، اب خوشی آئی ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو بادشاہ کہتا جب میں غمگین ہوتا نا، رنج میں ہوتا، میں بڑا دکھی افسردہ ہوتا، تو اس وقت میں اس کاغذ کو دیکھتا تو میری وہ
جو غم والا وقت ہے وہ مجھے بھول جاتا اور میں خوش ہو جاتا. کیوں؟ کہ اللہ کرے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا. اگر تجھ پہ خوشی آئی ہے تو اس میں خوش ہو کے رب کو نہ بھولنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اگر غم آیا ہے تو اپنے مالک کی رضا پہ راضی ہو جا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ وقت زندگی میں آتے رہتے ہیں، اتاؤ چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کبھی اپنے اللہ عز و جل سے غافل ہونا نہ، اپنے مالک کی رضا میں راضی رہنا. تو اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، آج کسی بندے کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی مرض ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو وہ اس کی دوائی کا سوچتا ہے، اس ڈاکٹر سے لیتا ہے جو اس کا علاج کرنے والا ہو، اس سے رابطہ کرتا ہے. اگر بخار ہو تو دوائی لیتا ہے کہ بخار اتر جائے، پیٹ میں درد ہو وہ دوائی لیتا ہے یہ دور ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک بیماری ہم میں آج ایسی آ گئی کہ جس کے حل کی بڑی زیادہ ضرورت ہے. تو جب تک بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی دوائی کیا ہے، مجھے اس سے آرام کیسے آئے گا، میں کیسے اس سے بچوں گا، تو وہ بچ نہیں سکتا. پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ بیماری کیا ہے، پھر اس کا علاج پتہ ہونا ضروری ہے. جب یہ پتہ ہے تو بندہ اس کا علاج کر لیتا ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ہے تکبر والی. بیماری کیا ہے؟ وہ تکبر والی، کہ ہماری گردنیں بلند ہیں، اونچی ہیں. ہمیں شیطان نے اتنا بہکا دیا کہ تو ہے سب کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ اے بندے تو مردہ تھا، ہم نے تجھے زندہ کیا، اور پھر تجھے موت دیں گے، پھر تجھے زندہ کریں گے، اور پھر تجھے یہ یاد دلانے کے لیے کہ بھول نہ جانا کہ تو بڑے مقام والا ہے. یاد کر اپنی پیدائش کو کہ ہم نے تجھے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید میں فرمایا. یہ کیوں فرمایا؟ کہ اے بندے کبھی اپنے رب کا شریک نہ بننا. متکبر اگر کوئی ہے، اگر یہ کسی کو زیبا دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی دوسرا متکبر ہو سکتا نہیں ہے. یہ جو بھی معاملات ہیں، تو یہ مت آج ہم نے ایک یہ ذہن بنا لیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی تکبر والا. یہ بات نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، پیسہ ہر چیز یہ تیسرے چوتھے نمبر پر آتا ہے تکبر کے. سب سے پہلے جو ہے وہ علم ہے. اگر کوئی بندہ علم حاصل کر لیتا ہے نا تو وہ دوسرے کو ادنا سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں یا میں علم والا ہوں اور دوسرا جاہل ہے. وہ کسی کو جاہل سمجھتا ہے اور تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں ایسا علم تجھے کبھی نفع دے گا نہیں جو تو اس طرح کرے، اپنے آپ کو عالم بتائیں، دوسروں کے سامنے اپنی برتری دکھائیں اور دوسرے کو جاہل سمجھے. یہ تجھے کس نے حق دے دیا؟ اللہ نے تجھے علم دیا اور تو نے اپنے آپ کو بلند سمجھ لیا اور دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر لیا. اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، دوسرے لوگ بازاروں میں ہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ جنگل میں سفر کر رہے تھے قافلے کے ساتھ. تو جب تہجد کا وقت ہوا نا، وہ بزرگ اور ان کے بیٹے اٹھے اور اٹھ کے نماز تہجد پڑھی. جب نماز تہجد پڑھ لی نا تو اس وقت قافلے والے سوئے ہوئے تھے. تو وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ کیسے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. وہ بزرگ علیہ رحمہ فرمایا رونے لگے اور روک کر فرمایا بیٹا اس سے بہتر تھا تو بھی سویا ہی رہتا. وہ سوئے رہے، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فرض نہیں چھوڑا، نفل نماز چھوڑی ہے اور تو نے جا کر تکبر کر لیا. فرمایا جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا نہیں. اتنا سا بھی تکبر، رائی کا دانہ کہہ لو، سرسوں کا دانہ، سرسوں کا جو دانہ ہے اس کے برابر بھی اگر فرمایا تیرے اندر تکبر ہوگا تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں فرمایا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. خوبصورتی بڑا اثر رکھتی ہے. میں خوبصورت ہوں، دوسرا کالے رنگ کا ہے، اس معاملے میں تکبر آ گیا. کبھی غور کر کے دیکھنا
کتنے کتنے لوگ تیرے ہاتھوں سے چلے گئے، تیرے سامنے ایسے ایسے مرض آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوبصورت چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیا، انہیں مسخ کر دیا، وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ بندہ دیکھنے جاتا، دیکھ کے کہتا یار اس کی شکل ویسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس ڈرنا چاہیے، اس معاملے میں کبھی بھی تکبر نہ کرنا۔ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھا کہ راتوں رات تم نے وہ جو غریب غربا مساکین لوگ ہیں ان کو اوپر جاتے ہوئے اور بڑے بڑے افسروں کو نیچے آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ فرمایا تکبر سے بچ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ اور دوسرا، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، پورا قرآن پاک انہی لوگوں سے بھرا ہے۔ آپ فرعون کے معاملے میں پڑھ لو۔ فرعون کون تھا؟ جس کے پاس روپیہ پیسہ آیا، مال و زر آیا، اپنے آپ کو بلند سمجھنے لگا، اپنی رایا بنا لی، اپنے بت بنا کے رکھ دیے، اسے سجدہ کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس فرعون نے یہ رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں ایک ہی وجہ تھی، اس کے سینے میں دل میں تکبر آ گیا۔ اس تکبر نے اسے ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا کہ اس نے اپنے آپ کو رب کہہ دیا۔ یہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے، بندہ بہکتا جاتا ہے، بہکتا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ تباہی اس کی مقدر بن جاتی ہے۔ آپ نمرود کو دیکھ لو، قرآن پاک میں نمرود کا واقعہ مکمل بیان کیا گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی یہی کیا۔ تو بزرگ فرماتے تفسیر میں کہ تکبر ہی اس کی وجہ بنی جو اس نے بھی خدائی دعویٰ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو پھر غرق کیا۔ تو تکبر کرتا ہے، تجھے کوئی مار نہیں سکتا، تجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، تجھے کوئی نیچے لا نہیں سکتا۔ دیکھ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے وہ کس طرح نظام بنانے والا ہے۔ اب جب وہ جاتا ہے دریا کے قریب، اب وہ اس کی سواری چلتی ہے، دریا میں جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں سے نکال لیا اور فرعون کو اس میں غرق کر دیا۔ پیارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام وہ کیا تھے؟ عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے۔ وہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے یا اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، یا اللہ تو ہی خالق ہے، تیرے آسرے پر ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اور دوسرا تکبر کرنے والا وہ کہتا ہے میں معبود ہوں، میں معبود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پانی پر آسا مارو، پانی پر آسا مارا۔ وہ 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 موٹر وے پانی میں بنا دی، 12 بازار بنا دیے۔ فرمایا قبیلہ ایک ایک قبیلہ ایک ایک رستے سے گزر جائے۔ چنانچہ وہ سارے گزرنے لگے، اور وہ کہتے ہیں جب ایک گزرنے والا گزر رہا تھا تو دوسرے اسے پانی کے اندر سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت کا کرشمہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام پانی پیاسا مارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رستے بنا دے اور قبیلے اس سے گزر جائیں۔ اور یہی فرعون جب وہاں پہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو حکم دے پانی سے بہا لے، تباہ و برباد کر دے۔ اب وہ پانی مل جاتا ہے اور سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔